بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض یہ رہے رسول اللہ کی بھیجی ہوئی ہستیاں ایک سے بڑھ کر ایک فضلنا بعضهم على بعض ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہوئی ہے منہم من کلم اللہ ان میں سے ایسی بھی ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا ورفع بعضهم درجات اور ان کے درجات بلند کیے وآتینا عیسی ابن مریم البینات اور عیسیٰ کو روشن نشانیاں دیں وأیدناہ بروح القدس اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی مدد فرمائی رسالتیں ایک کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک یہ ذکر رسالتوں کے حوالے سے ہوا ہے واقعہ طالوت اور جالوت کے متصل بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات کے بعد آیت نمبر ہے 253 سورۃ البقرہ کی وہ واقعہ کل گزر چکا ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے وہ طالوت کا لیکن یہ ہے کہ اس میں ذکر یہ ہے کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کا واقعہ ہے جب بنی اسرائیل پر ایک بہت بڑا زوال آیا اور غلامی کا دور ان پر پھر دورہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد ایک ریوائول ہوا تھا اور ایک اپرائزنگ ہوئی تھی بنی اسرائیل کی وقت کے نبی کے ذریعے سے ان کے لیے ایک لیڈر مقرر کیا گیا تھا بادشاہ طالوت اس کے بعد حق اور باطل کا ایک مارکہ ہوا اور اس میں پھر ایک جو شخصیت نمایاں ہوئی ان کا نام ہے داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے داؤد علیہ السلام اور پھر ان کے بعد سلیمان علیہ السلام کی صورت میں یہ کلائمیکس ہے آسمانی تہذیب کے دنیا میں قائم ہونے کے حوالے سے جو بنی اسرائیل کی صورت میں تھا تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی دی حکمت بھی دی بادشاہی بھی دی طاقت بھی دی فرمانروائی بھی دی اور بہت سارے فنون آپ کو سکھائے اور یہ جو علاقہ ہے جس کو ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں یہاں پر حق کا بہت بڑا غلبہ ہوا تو اس کے بعد ذکر ہے عمومی طور پر رسالتوں کا اب رسالت یہ ایک مصیبت یہ ہے کہ رسول کیونکہ زندگی کو ہم نے دین سے نکال دیا یعنی بہت تھوڑا حصہ دین کو دے کر تو باقی بہت کچھ دین سے ہم نے باہر کر دیا تو جب ہم کہتے ہیں رسالتیں اور رسول تو بہت چھوٹا سا ہی مطلب ذہن میں آتا ہے رسولوں کا مطلب ہے پوری زندگی کے رہنما رسولوں کا مطلب ہے پوری زندگی کو راستہ دکھانے والے اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو ساری کی ساری جو ان کا سیاست تھا وہ چلانے والے ہی انبیاء تھے یا پھر انبیاء کے اپوائنٹ کیے ہوئے کچھ بادشاہ ہوا کرتے تھے رسالتوں کا مرکزی حیثیت رکھنا معاشروں کے اندر یہ ایک ایمان کا بہت بڑا موضوع ہے اور میں آپ سے عرض کروں اس دور میں جن موضوعات کو بے انتہا زیادہ کوٹ کر ذہن مسلم کے اندر دوبارہ بٹھایا جانا ہے وہ ہے رسالتوں کی مرکزی حیثیت قائم کرنا یعنی رسول ہوتا ہی اس لیے ہے کہ پوری زندگی میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ رسولوں کے ہوتے ہوئے یا بلکہ رسولوں کی دم بھرتی قوم جو ہے وہ اپنی زندگی کہتے ہیں نظریات زندگی کے نظریات معیشت سیاست سماجیات ماشاءاللہ یعنی روز بیٹھے ہوتے ہیں یہ عورت کے حقوق کے متعلق آپ بھی رائے دیں آپ بھی رائے دیں آپ بھی رائے دیں اچھا جی کیا دائرہ کار ہے ان کا ہر بندہ بیٹھا نہیں جی میں سمجھتا ہوں یا خدایا رسول آ چکا ہے اور تو سمجھ رہا ہے رسول آ چکا ہے جی میرا یہ خیال تو ہے کون رسول پر ایمان جی اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اللہ کے رسول کو روضہ رسول پہ حاضری دی تھی ہم نے تو یہ روضہ رسول پہ حاضری دی تھی ایک ٹوپی پہن لے
کسی خاص دن شبرات وغیرہ کے دن اور کوئی قوالی شوالی کر لیں، رسول کا حق جو ہے وہ بھگتا دیے گئے. تو مطلب یہ جو ہے نا رسالتوں کی مرکزی حیثیت سوسائٹیز کے لیے اور پھر آپ جو سوشل سائنسز جن کو آپ کہتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اطاعت، فرما برداری، ایک حرف کے اندر بھی رسالتوں کا جو زندگی کے لیے ایک دائرہ دیا ہے اس سے نکلنے کی سوچنا تکنا، یہ ایمان کا بنیادی ترین مضمون ہے. اچھا یہاں پر جو ہے نا وہ ذکر ہو رہا ہے ساتھ میں وَمَقْتَتَلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اچھا ان کے بعد جو ہے رسولوں کے آنے کے بعد بھی ایک اختلاف ہوتا رہا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. اللہ چاہتا تو وہ اختلاف نہ کرتے، آپس میں لڑائی جھگڑا اور یہ سارا جو ان کا ایک دعوت پڑی رہی وہ نہ ہوتا. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. مگر انہوں نے اختلاف کیا اور اس درجے کا کہ ان میں سے کوئی کفر پر چلا گیا اور کوئی ایمان پر رہا. تو رسالتوں کے آنے کے بعد جو امتوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، جس میں پھر ایک مخصوص جماعت ہوتی ہے جو عین نبوت کی وارث ہو کر دکھاتی ہے. اور یہ اس کے مضامین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بہت ساری جگہوں پر آئے ہیں کہ پہلی امتوں میں اتنے ٹولے بنے اور سوائے ایک کے کہ جو وہ مطلب حق پر تھا، اور میری امت میں اتنے بنیں گے اور سبھی کے سبھی جو ہے نا وہ باطل ہوں گے سوائے ایک جو حق پر ہوگا. تو پیچھے جاتے ہوئے عین رسالت سے چلی آنے والی جو لڑی ہے علم کے اندر، تہذیب کے اندر، اخلاق کے اندر، شریعت کے اندر، عقیدے کے اندر، ان تمام امور میں جو ایک تسلسل چلا آتا ہے ایک جماعت کی صورت میں نبوت سے انتساب اور نبوت سے وابستگی کے حوالے سے، تو یہ اس کو جو ہے وہ ڈسکور کرنا، اس کو لوکیٹ کرنا اور اس کی نشاندہی کرنا اور اس پر مسلمانوں کو پختہ کروانا، یہی ہے دراصل رسالت کا، خاص طور پر اس زمانے میں جب ویسے ہی نبوت ختم ہو چکی ہو، نبوت کا اختتام ہو چکا ہو. بہرحال یہ ایک مقام جو ہے نا وہ ذکر ہوا ہے. تو بنیادی طور پر یہاں پر احیاء کا بھی پھر ایک موضوع آتا ہے، ریوائول. آپ کو بتایا یہ ریوائول آج بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے، یہ امت کا احیاء جو ہے وہ کرنا ہے. تو کیونکہ طالوت اور جالوت کا وہ تو ایک دوبارہ سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک شان دی، تو ایک احیاء ہوا ایک پوری امت کا. تو اس سے متصل جو ہے نا پھر احیاء کے ہی کچھ واقعات، مردوں کو زندگی ملنا. تو 3 واقعات جو ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا یا مناظرہ ہوا بادشاہ کے ساتھ، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا زندگی اور موت دینے کا. پھر وہ جو ایک شخص گزر رہا تھا، زیادہ قوی تر روایات کی روح سے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے کہ جب اینٹ سے اینٹ بج گئی تھی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی بنی اسرائیل کی بستی کی، تو اس نے کہا کہ اب کون ہے جو اس کو دوبارہ اس کی رونقیں بحال کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا، پھر اس کے سامنے اس کی گدھے کی جو ہے نا مردہ بکھری ہوئی بوسیدہ ہڈیوں کے اندر جان ڈالی اس کی نظر آنکھوں کے سامنے، اور اس کو کہا کہ دیکھیے تیرا کھانا تک جو ہے یہ بھی بسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قوت کا مشاہدہ کروایا. تیسرا واقعہ احیاء کا وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو 4 پرندوں کا واقعہ ہے. یہ آیات جو ہیں 258 سے لے کے 260 تک چلتی ہیں. اس کا جو پیچھے ذکر جو ہے وہ جہاد کا ذکر چل رہا ہے. جہاد کے ساتھ پھر آیت الکرسی سے متصل پہلے کی جو آیت ہے وہ ہے انفاق سے متعلق، اور پھر یہ بیان احیاء کے واقعات کا ہونے کے ساتھ ہی آیت نمبر 261 جو ہے یہ پھر انفاق کی تاکیدیں اور انفاق کے آداب، اور انفاق کا مطلب اللہ کے لیے لٹانا، خرچ کرنا، پیسہ دولت جو ہے وہ اللہ کی محبت پر قربان کرنا. تو انفاق سے متعلق جو ہے یہ ایک بیان چلتا ہے، اور سورت کے اختتام سے تھوڑا سا پہلے تک یہ اموال سے متعلق کی بیان
قرآن مجید کا چلتا ہے۔ یہاں جو ہے یہ تیسرا مقام ہمارا آ گیا ہے آج کی مجلس کا۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں ایک معاملے کی، خاص طور پر سورۃ البقرہ کا یہ اتنا لمبا بیان ہے انفاق سے متعلق، کئی رکوع مسلسل چلتے ہیں انفاق سے متعلق۔ اچھا، اس کی جو پہلی آیت ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، آپ کو پتہ ہے فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ سیدھا فقہا کیا کہتے ہیں فی سبیل اللہ کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں خاص طور پر مدنی صورتوں میں، کیونکہ مکی صورتوں عہد میں ابھی جہاد فرض نہیں تھا، تو مدنی صورتوں میں جہاں فی سبیل اللہ ہے اس سے مراد ہوتا ہے جہاد۔ تو یہ انفاق جو ہے وہ دراصل جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہی ہو رہا ہے۔ آگے بھی 2-3 جگہوں پر فی سبیل اللہ ہی کا جو ہے نا یا تو لفظاً یا اشارتاً بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، لیکن آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسی لمبے بیان کے اندر کئی جگہوں پر فقراء اور مساکین اور ضرورت مندوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، یعنی فی سبیل اللہ کے ضمن میں غریبوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ بظاہر اب غریبوں کا تو آپ کو پتہ ہے غریبوں کا ویسے ایک الگ سے مصرف ہے، یعنی سورۃ البقرہ نے تو 8 جو مصارف زکوٰۃ کے بیان کیے ہیں ان میں فقراء کو الگ بیان کیا، مساکین کو الگ بیان کیا، اور آخر میں جا کر فی سبیل اللہ یعنی جہاد کو الگ بیان کیا۔ تو یہاں پر یہ کیا معاملہ ہے، اس کو مطلب ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو مدینہ کی سوسائٹی کا علم ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ریاست مدینہ نام کی ایک شے آج کل ہم سننے، اللہ کا شکر ہے، چلیں کسی نے نام تو لیا، ایک بہانہ بھی تو بن جاتا ہے نا کہ لوگ چلیں اس کے بارے میں سوچیں گے اور اس کی بات تو ہو جائے گی، اور اس لحاظ سے مطلب کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ کہ مطلب یہ جو مدینہ کی سوسائٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تبھی آپ یہ انفاق سے متعلق اتنا لمبا بیان جو سورۃ البقرہ کے اختتام پر ہے، آپ کو اس کا پورا سیاق و سباق سمجھ آ پائے گا۔ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ مدینہ کی پوری سوسائٹی مجاہد سوسائٹی تھی۔ یہ شاید بہت کم لوگ جو ہے نا مدینہ کے حوالے سے اس بات کو جانتے ہیں۔ مدینہ سراسر جتنے مہاجرین آئے تھے وہ مطلب پناہ گیر نہیں تھے، یہ جو ایک آج کل ایک لفظ ہے ریفیوجیز نہیں تھے یہ لوگ، یہ مہاجرین تھے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ریفیوجیز کے لیے جو عربی میں لفظ چلتا ہے وہ بلا کیا ہے؟ لاجئین، لجوء کہتے ہیں پناہ لینے، تو پناہ گیر ریفیوجیز۔ تو یہ پناہ گیر نہیں تھے، یہ مہاجرین تھے، یہ اللہ کی محبت میں اپنے دیس کو چھوڑا کر ایک نیا دیس بنانے آئے تھے، ٹھیک ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے دین پر کھڑا ہو۔ تو باہر سے یہ لوگ آئے تھے، تو ہجرت اور جہاد، کل بھی آپ کو یاد ہوگا ہجرت اور جہاد والا دین۔ تو یہ اچھا جو یہاں کے لوگ تھے ان کا نام ہی انصار دیا گیا۔ انصار وہ تھے کہ جو دین کی نصرت کے لیے اپنی تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے۔ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی جہاد ہی کرتے تھے۔ اچھا، ان کی عورتیں بھی مجاہدین کی عورتیں ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ مجاہدین کے بچے ہیں، پورا مدینہ مجاہد ہے۔ اب اس وجہ سے یعنی مدینے کے غریبوں مسکینوں پر بھی جو آپ خرچ کریں گے دراصل وہ آپ جہاد پر خرچ کر رہے ہیں۔ روز ہی بے خانما قافلے جو ہے نا ادھر سے ادھر سے پہنچ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے، اٹھ کر پورے جزیرہ عرب سے چھٹ کر لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں۔ کوئی ہی دن ہوگا جب ایک نیا قافلہ مدینہ جو ہے وہ نہیں پہنچا ہوتا تھا، اور بسا اوقات ان کے تن پہ کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا اور ان کے کھانے کے لیے کوئی نوالا بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ غریب ہیں، یہ مسکین ہیں، یہ عام غریب نہیں ہے، یہ عام مسکین نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اب بہت اچھے گھر بار جو ہے نا وہ چھوڑ کے تو یہاں پہنچے ہوئے، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا جب تک کہ ایک جماعت مل کر اس دین کے لیے تلواریں لے کر کھڑی نہ ہو جائے۔ ایک ایسا مسئلہ جو آج کے مسلمان کو صبح و شام شاید یاد کروانے کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا فی سبیل اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو اور امید ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پوری تصویر مدینے سے متعلق وہ ان آیات میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لطف بھی آئے گا۔ ان آیات میں اب انفاق کے حوالے سے
اچھا، یہاں جو ایک اگلا مقام سمجھ لیں آپ، چوتھا جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے، وہ اتنی ریپیٹڈلی قرآن مجید نے یہاں صدقہ اور انفاق کے حوالے سے ایک ادب یا ایک خلق جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ المن والاذی، کسی جتلانا اور اپنے صدقے کے ذریعے سے یا اپنے صدقے کے حوالے سے کسی کے جذبات مجروح کرنا۔ اذا کیا ہے؟ المن والاذی، من یہ ہے کہ آپ نے جتلا دیا، اور اذا یہ ہے کہ اس کے جذبات آپ نے مجروح کر دیے۔ یعنی دیکھیں، مطلب جو بہت سارے فلسفوں نے غریبوں کا خیال کرنے کا آپ کی بات کی ہی ہوگی، ضرور کی ہوگی۔ کوئی فلسفہ جو تھوڑا بہت سوسائٹی سے متعلق ہوگا، کسی نے بھی غریبوں، مسکینوں وغیرہ کا خیال کرنے کو مس نہیں کیا ہوگا، اور جو مذاہب اور دھرم ہیں انہوں نے بھی، پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے۔ آپ ذرا وہ بلندی دیکھیں اسلام کو ماننے والے کی، کاش کہ یہ لوگ قرآن پڑھیں، اور کاش کہ جب پڑھیں تو اس کو سمجھیں۔ تو اتنا وہ یہ ہے کہ صدقہ قول معروف و مغفرت خیر، بھلی بات کر دینا اور بالکل جو ہے نا وہ معاف کر دینا بہتر ہے، یعنی صدقہ نہ کرنا، پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ صدقہ نہ کرنا خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، ایسے صدقے سے یتبعھا اذی، جس کے پیچھے اذا آتی ہے، جس کے پیچھے ایذا آتی ہے، جس کے پیچھے کسی کا کے جذبات جو ہیں وہ مجروح کرنا آتا ہو۔ مطلب ہے یہ کئی سارے لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ استغفر اللہ، آج کے دور میں، ہمارے دور زوال میں دینی ادارے جو ہیں، مطلب ہے یعنی حتیٰ کہ وہ جو ان کے امپلائیز ہوتے ہیں، ان کے ملازمین ہوتے ہیں، یعنی ان کو ذلیل کر کے جو ہے نا وہ تنخواہیں دیتے ہیں۔ کئی سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ کیا ہے۔ اچھا، وہ جو ان کے ہاں جو دین کے کارکن ہیں، وہ شاید سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جذبات مجروح ہونے کے تجربے سے شاید گزرتے ہوں، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، دعویٰ ہمارے دینداروں کا یہ ہے کہ ہمیں حکومت آنی چاہیے ہمارے ہاتھ میں، اللہ خیر کرے کسی دن آپ کے پاس حکومت آ جائے تو پھر کیا ہو۔ یعنی بہت اونچے ہوتے تھے مسلمان، بہت اونچے ہوتے تھے کہ وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ صدقے کو دیتے ہوئے، مطلب یہ کیسے ایسے ہوتا تھا کہ جیسے جو دینے والا ہے وہ دراصل لے رہا ہے، اور جو لینے والا ہے اس کو اتنی عزت اور احترام ملتا ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ ہم یہ ان آیات کو زیادہ کھول کر بیان کرتے کہ کس طریقے سے، مطلب ایک جگہ جو ہے نا وہ صرف تعریف کی پہلی آیت میں ایسے لوگوں کی کہ جو من اور اذی سے بچتے ہیں، دوسری جگہ جو ہے نا وہ پھر یہ کہا کہ ایسا صدقہ جو ہے نا اس سے بہتر ہے کہ بندہ صدقہ نہ دے، مطلب یہ کہا۔ اور تیسری جگہ پہ پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو باطل کرنا ہی نہ کر لو من اور ادا کے ذریعے سے۔ من اور ادا کا لفظ جو ہے نا امید ہے کہ واضح ہو گیا۔ تو 3 درجوں میں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو وہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب معاملہ صرف یہ نہیں کہ قرآن کو ماننے والے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، کبھی یہ دیکھو کہ جب وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں کس ادب سے اور اپنے اخلاق کی کس بلندی سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5واں مقام جو ہے یہ بالکل اس کا جو ہے نا تقریباً اختتام ہوتا ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ دیکھو، جب تم صدقہ خیرات کیا کرو تو ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو معاشرے میں لوکیٹ کیا کرو جو اپنی ضرورت کبھی کھولتے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، وہ ظاہر ہے کھولیں گے نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ کو ضرورت کیا ہے۔ کون سی مسجد ہے جس میں مطلب امیروں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کمیونٹی میں غریب کون کون ہے؟ الا ماشاء اللہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا، البتہ یہ ہے کہ جو آگے بڑھ کر مانگے گا وہ بہت زیادہ جلدی توجہ لے لے گا، تو سبھی کے صدقے جو ہے نا وہ ان کو چلے جائیں گے۔ یہ ایک سوسائٹی کی میں ایک تو مانگنے کے عمل کی حوصلہ افزائی ہے کہ جو مانگے گا اس کو ملے گا، اور ایک یہ ہے کہ عفت والوں کو مطلب ایسی سوسائٹی میں وہ کیسے رہیں گے، وہ کیسے سروائیو، یعنی عفت اختیار کرنا اور اپنی جو ہے نا عزت نفس
کو پامال نہ ہونے دینا. بھی ان کا پیٹ لگا ہوا ہے تو بہت اونچی سوسائٹی ہوگی جس میں لوگ جو ہیں وہ بے انتہا ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ایسے لوگ کون ہیں جو اپنی ضرورت کو کبھی سامنے بھی نہیں آنے دیتے اور ہمیں ان کا پتہ بھی چل جائے, ہم ان کی عزت نفس کو سرے سے مجروح نہ ہونے دیں اور ان کا جو ہے اس طریقے سے دے دیں کہ ان کو پتہ تک نہ چلے. بہت اوقات مطلب ہے تو مطلب یہی ہوتا تھا کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ لوگوں کی ضرورت پوری کرتے تھے. آتا ہے کہ یہ غالباً حضرت حسن کے کوئی بیٹے تھے, وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں جو کوئی ضرورت مند ہوتے تھے ان کے گھر میں کہیں رات کے کسی وقت جو ہے وہ سکوں کی جو تھیلی ہے وہ دیوار کے اوپر سے مطلب کوئی گرا کے تو چلا جاتا تھا. بہت سارے جو ضرورت مندوں کے گھر ہیں وہ پوری طرح اس کی تلاش کر رہا ہے کہ کون بندہ ایسا ہے جو کبھی مانگنے پر نہیں آتا ہے لیکن ہے ضرورت مند, اس نے محنت کی ہے, اس نے ایسے لوگوں کو جانا ہے اور پھر ظاہر اس کو جا کر وہ پکڑائے گا دے گا. تو ظاہر لیتے وقت ایک مطلب جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں ان کے تو مطلب اچھا خاصے مجروح ہوتی ہیں نا. سبحان اللہ, جنت لینا جو ہے نا مطلب یہ باقاعدہ ایک وہ جو ہے نا ایک جہت ہے, ایک طبیعت کی ایک حالت کا نام ہے جس میں آدمی پھر جنتی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ رات کے وقت جو ہے نا وہ تھیلی جو ہے وہ گھر میں گرتی ہے اور کئی بار انہوں نے کوشش بھی کی, ان کو پتہ بھی نہیں چل پایا کہ یہ کون اللہ کا نیک بندہ ہے جو یوں کرتا ہے. پتہ کہتے ہیں کہ ایسے پتہ چلا کہ کون ہے, جس دن وہ فوت ہو گئے تھیلیاں آنا بند ہو گئی. کتنے سارے گھروں میں اب تھیلی نہیں آتی, بتا اچھا تو یہ وہ بندہ تھا جو اب فوت ہو گیا جس کے بعد اب یہ تھیلیاں آنی بند ہو گئیں. مطلب ہے اسلام نے کوئی بلندیاں دی ہیں سبحان اللہ اپنے ماننے والوں کی صورت میں. ایسی سوسائٹیاں جو ہیں وہ اسلام نے قرآن مجید نے پیدا کی ہیں. چھٹا مقام جو ہے وہ تحریم الربا, سود کی حرمت. سورۃ البقرہ کا بالکل اختتام ہے. نفقہ کا اور صدقہ کا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو خوب پھلنا پھولنا اسلامی سوسائٹی میں ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر پورا زور لگا دیا جاتا ہے سود کی تحریم کے اوپر, کیونکہ یہ لعنت ہے. سود سے بڑا استحصال اس جہان کے اندر کوئی نہیں. سود ایک عمل ہے, اس کی ایسی کوئی اس کی نحوست ہوتی ہے کہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ ظلم کے اندر جکڑ لی جاتی ہے. اور یہ ایک واقعہ ہے, مطلب آپ سبحان اللہ ہمارے تو ملک ہیں ہی بیچارے غریب ہیں مسکین ہوں گے, تھرڈ ورلڈ ہے جی, کوئی ڈنگ کی بات چیز ہے ہی نہیں. یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر جن لوگوں نے تھوڑا بہت رہ کر دیکھا ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک مکان حاصل کرنا, ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتا بندہ جو ہے ایک مکان حاصل کرنا جان جوکھوں کا کام ہے. جان جوکھوں کا اتنا پیسہ جو ہے ساہوکار کے جو ہے نا کے لیے وہ چلا جاتا ہے. بندے کی زندگی 20-30 سال صرف ایک مکان حاصل کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بے شمار چیزیں. مطلب تو زندگی جو ہے وہ ویسٹ کے اندر بھی ایک عام آدمی کی اچھی خاصی اجیرن ہی ہے. تو ہمارے پاس مطلب زیادہ صرف یاد دہانی کے لیے آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک جو ہے وہ ربا سود کی تحریم چلتی ہے اور اس کو اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے ساتھ سیدھی جنگ کہا گیا ہے. جو سوسائٹی یہ سود چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے. سورۃ البقرہ کا جو اختتام ہے وہ تسلیم کے اوپر ہے. تسلیم ایک بہت مشکل بات کی گئی کہ بھی اللہ تعالیٰ جو دلوں کے اندر ہے ان پر بھی تمہارا محاسبہ کر لینے والا ہے. صحابہ اس سے بہت زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مارے گئے, مطلب یہ تو کون پھر بچ سکتا ہے. اچھا کام تو بے حد مشکل ہے. اچھا بعد میں تخفیف بھی آنی تھی, پوائنٹ یہ اس وقت نہیں ہے, بعد میں اس میں اللہ تعالیٰ نے ویسے بہت بڑی نرمی کر دی. لیکن یہ ہے کہ جو ایک کہا گیا وہ یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, اعتقاد کی حد تک اور تسلیم کی حد تک ماننا ضرور ہے. مطلب تم سے کتنا عمل ہوگا کتنا عمل نہیں ہوگا اس بات کو بھی نا ہم بہت زیادہ واضح کرنے کی ان دنوں میں کوشش کر رہے ہیں. اس کی طرف سے ایک اور وجہ وہ یہ کہ پوری سوسائٹی کی تشکیل جو ہے نا وہ اہل حق کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس وجہ سے اعمال کرنے دین کے
بے حد و حساب مشکل ہو جائیں گے. یعنی جب اسلامی سوسائٹی قائم بھی ہوتی ہے، دین کے اعمال کرنے، بہرحال جنت لینا کوئی مطلب بہت آسان تو پھر بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ خاصا تو اس وقت جب سوسائٹی 200 سال سے اہل حق کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے اسلام کے مطلوبہ اعمال کو کر لینا وہ تو بے حد و حساب مشکل ہو گیا، اور ان میں سے بعض امور تو شاید ناممکنات میں چلے گئے ہوں. تو اس وجہ سے یہ موضوع اور بھی زیادہ سنجیدہ اور بھی زیادہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے ہمارے اس میں سورۃ البقرہ کا یہ جو اختتامی بیان ہے. تو لیکن یہ کہ جہاں تک اعتقاد اور تسلیم کی بات ہے اس میں کوتاہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ تدریج عمل میں ہے، اعتقاد میں کوئی تدریج نہیں ہے. پورے دین کو ماننا، پورے دین کو ماننا اور اس کی روح کے ساتھ ماننا، اس کی اسپرٹ کے ساتھ ماننا. اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے عمل کی سطح پر تو ہماری سوسائٹی سے بہت پہلے چھین لیا گیا ہے. اسلام ہم سے چھین لیا گیا ہے سوسائٹی کی سطح پر، ٹھیک ہے، اور عمل کی سطح پر. اس وقت پتہ ہے آپ سے کیا چیز چھینی جا رہی ہے؟ وہ اسلام جو دماغوں کے اندر ہے، وہ اسلام جو سینوں کے اندر بیٹھا ہے. کہتے ہیں اس کے اندر بھی وہ ہے کہ یہاں سے بھی اسلام کو کھرچ دو تو دین کو تسلیم کرنا اور ماننا پورے کے پورے. اس وجہ سے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ رسول نے تو سنا تھا اور تو مان ہی لیا تھا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور جو حقیقی مومن تھے انہوں نے بھی تسلیم ہی کیا ہے. کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایمان ان کو مانا ہی جائے گا اور ان کو تسلیم ہی کیا جائے گا. لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں کے مابین کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. شروع میں آپ کو یاد ہوگا فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت دی. یہاں پر کہا گیا لا نفرق بین احد من رسلہ، ان میں تعارض نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ جس کو جو فضیلت دے دے اس کو تو ہم مانیں گے، اپنے پاس سے ہم کسی کو کسی کے اوپر درجہ نہیں دیں گے، اپنے پاس سے ہم یہ کام نہیں کریں گے. لا نفرق بین احد من رسلہ. اور یہاں پر جو ہے وہ سورۃ البقرہ کا اختتام ہو جاتا ہے. 8واں مقام جو ہے، یہ 3 مقام ہم سورۃ آل عمران سے آج کی مجلس میں لے رہے ہیں. آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء. آؤ ایک اس کا لفظ عام طور پر ہمارے یہاں ترجمہ کرتا ہے کہ سوا کا مطلب جو یکساں ہے، اور سوا کا لفظی معنی بھی یکساں ہے. سوا یکساں. آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو یکساں ہے، سواء بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے مابین یکساں ہے. اچھا، یہ تو ہے اس کا صحیح ترجمہ. لیکن بالعموم بھلا اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ ایک تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک سادہ سا آسان سا ترجمہ اس وقت کہ آؤ مشترک اس میں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور اس کو میں غلط کہوں، لیکن یہ تھوڑا سا نا مس لیڈنگ سا ضرور ہے، کیونکہ جس پھسلن پر وہ ہمیں ڈال رہے ہیں آگے تو ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ کنواں ہے نا جس کے اندر پھینک رہے ہیں ہمیں، جو آؤ مشترک اس پہ. تو مشترک چیزیں تو ظاہر ہے ہر ایک کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی تو مشترک چیز نکل ہی آئے گی نا. یعنی ہندو کے ساتھ بھی کئی ساری مشترک چیزیں نکل ہی آئیں گی، عیسائیوں کے ساتھ بھی نکل آئیں گی. اور یہاں پر سیدھا مخاطب قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء. تو اہل کتاب یہاں پر مخاطب ہیں. تو اہل کتاب کے اور ہمارے درمیان کچھ نہ کچھ یکساں مشترک باتیں تو نکل آئیں گی. کیا قرآن مجید کا یہی؟ اچھا، اس میں جو سب سے بڑی گڑبڑ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پہنچ کر تو پھر رک جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو مفکر صاحب ہیں، یہ دانشور صاحب ہیں، پھر آگے اپنی تفسیر لگائیں گے مشترک کے. تو ہمارے اہل علم نے کہا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں تفسیر بھی جو ہے نا کلمۃ سوا کی اسی آیت میں آ گئی، اور اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے مفسرین پر نہیں چھوڑی. وہ کہتے ہیں ان جو ہے نا ان ہے ہی تفسیریہ. الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آگے کیا ہے؟ ان کہ لا نعبد الا اللہ، نہ عبادت کریں ہم سوائے اللہ کی. یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے، یہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ہی کا بیان ہے. لا نعبد الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو یہ ہے تفسیر جو ہے نا وہ جو مشترک ہے، وہ یہ نہیں کہ کوئی سی بھی مشترک چیز نہیں، وہ چیز جو یہ اہل کتاب ہیں دراصل عیسیٰ علیہ السلام کا دم بھرتے ہیں، دراصل موسیٰ علیہ السلام کا دم بھرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو شاید چیز لے کر آئے تھے اس میں اور ہمارے دین میں جو مشترک بات ہے، اگر مشترک کا لفظ آپ نے سوا کے ترجمے میں بولنا ہی ہے تو لا نعبد الا اللہ،
ہو گیا لا الہ الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کیونکہ عبادت کی بات ہے تو توحید عبادت، تو پھر جو ہے نا اسماء اور صفات کے حوالے سے اللہ کے ساتھ وہ بھی اس کی بھی نفی آ گئی، ولا نشرک بہ شیئا، اور آگے ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہ عین وہی بات ہے جو سورۃ توبہ میں ہے نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ پوپوں پادریوں کو جو حلال اور حرام کا حق انہوں نے دے رکھا ہوا ہے، اور جس کی روح سے قرآنی لفظوں میں وہ رب بن گئے ہیں، اربابا من دون اللہ بن گئے ہوئے ہیں، تو ہم جو ہے نا اس منصب پر کسی کو نہ رہنے دیں۔ تو یہ تفسیر اس کی جو ہے نا خود آ گئی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ اہل توحید کو اس قرآن مجید کے اس مقام کا پورا ادراک ہو، اور کوئی بھی جب وہ اپنی من مانی جو ہے نا وہ تفسیر کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ٹوکے اور اس کو بتائے کہ قرآن مجید نے اس بات کی تفسیر خود کی ہے، اور وہ ہے توحید کے اوپر اگر آ سکو تو آ جاؤ۔ یہ ٹائم آج کچھ زیادہ ہو گیا۔ 9واں مقام جو ہے یہ آیت نمبر 69، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی پوری کوشش اور خواہش ہے کہ کسی طریقے سے تم کو پٹڑی سے سرکا دیں، تمہاری پٹڑی جو ہے وہ اس راستے پر نہ رہنے دیں جس راستے پر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے ذریعے سے رکھی ہے۔ تو امت کو گمراہ کرنے کے لیے ان کا ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ سرگرم رہا ہے، اور اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی ہمیں کر کے دی ہے۔ جب اسی ضمن میں جو آخری 10واں مقام ہے اس سے اگلی ہی آیت ہے کہ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ اسکیم بنائی ہے کہ ان مسلمانوں کے دین کو نا دن کے پہلے پہر مان لیا کرو، اعلان کیا کرو جناب پتہ نہیں پھولوں کے ہار ڈال رہے ہیں جی ماشاءاللہ جی مسلمان ہو گیا، اسلام میں آ گیا، وکفروا آخرہ، اور دن ختم ہونے تک اس کے ساتھ کفر کر لیا کرو تو حوصلے مسلمانوں کے پست ہو جائیں گے۔ او جی اگر یہ میرا تو یہ دل کھٹا ہو گیا، او مطلب اگر حق یہ ہوتا تو پھر مطلب ہے مجھے حق اس میں نظر نہیں آیا تھا میں، لیکن یہ تو یہ جو ہے نا یہ کیا تاکہ بہت سارے لوگ جو ہیں متنفر ہو جائیں، یعنی یہ عملاً انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے ایسی اسکیمیں جو ہیں وہ بنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ جسے کہتے ہیں پروپیگنڈا وار جو ہے وہ مختلف انداز میں ایسا ہے نا وہ کرتے ہیں، اور اس پہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو تاکید فرمائی کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، بالکل یقین مت کرنا سوائے اس بندے کا جو واقعتاً تمہارے دین کا متبع ہو کر دکھائے، یعنی جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندہ دین کا سنجیدگی کے ساتھ متبع ہے پھر اس کا اعتبار کرو۔ تو یہ جو ہے نا وہ ایک سرسری انداز میں اگر وہ کرتا ہے تو ان کو خاص خاطر میں مت لایا کرو۔ تو ایسی پروپیگنڈا وار کی ہزاروں صورتیں ہیں، وقت ہو تو ہم اس کو جو ہے اور بھی کھولیں۔ تو یہ جو ہے وہ 10 مقام ہمارے آج کے ہو گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔